الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، آج 2021 کا آخری دن ہے اور آج کے بعد کل 1 جنوری 2020 ہے، اور آج اور کل کے بیچ میں جو رات ہے جسے نیو ایئر نائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اندر ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر وہ چیزیں کی جاتی ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے اور کہلانے اور دعوے کرنے کے باوجود ان تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے جس کا اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، دین اور مذہب کے اندر کہیں اس کا تصور نہیں ہے. ہمارے معاشرے اور سماج کے نوجوان بچے اور بچیاں اس کو بڑے شوق کے ساتھ انجام دیتے ہیں، لیکن ذہنی طور سے اور عقلی اعتبار سے اگر سوچا جائے کہ آج آخری دن ہے سال کا اور اگلا جو دن ہے وہ دوسرے نیا سال کا شروع ہونے والا ہے، اس کے اوپر جو جشن منایا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو خوشی منائی جا رہی ہے، اس خوشی کے کیا ہے، کوئی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی دلیل کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی لوجک کیا چیز ہے، کوئی چیز ہے، یہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن ہم نے غیروں کو دیکھا کہ وہ نئے سال کے اوپر جشن مناتے ہیں. نئے سال کے درمیان جو شروع ہونے والی رات ہوتی ہے اس کے اندر جن جن چیزوں کو وہ انجام دیتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہود اس طریقے سے کر رہے ہیں، عیسائی یہ کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہے جن کا لادینیت سے تعلق ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، ان کو ہم نے دیکھا کہ یورپ کے اندر کس طریقے سے سال کو منایا جاتا ہے. لیکن ہمارا مسلمان، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر سیدھا سادہ مسلمان کیا ہے، اس کو دیکھتا ہے بغیر کسی تصور کے، بغیر کسی وجہ کے اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. اگر ذہنی طور پر اپنے دماغ اور عقل سے سوچا جائے اور عقل سے پوچھا جائے تو عقل اس بات کو بتاتی ہے کہ جو انسان کا یہ سال مکمل ہوا ہے اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، تو لہذا وہ موت کے 1 سال قریب ہو گیا ہے. جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، ایام گزر رہے ہیں اور وقت اور گزر رہا ہے، ٹائم گزر رہا ہے، ایسے ایسے انسان موت کے قریب جاتا جا رہا ہے. لیکن جتنا انسان موت کے قریب ہو رہا ہے تو لہذا سال کے اوپر جشن منانا یہ کون سی عقل مندی ہے، کون سی کیا ہے شریعت اس کا اجازت دیتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا جو سال مکمل ہوا ہے، جو سال ہم نے گزارا ہے، اس سال کا محاسبہ کرے، اس
اس کے بارے میں سوچے کہ اس سال کے اندر ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نافرمانیاں کی ہیں، کتنے وہ کام کیے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، کتنا جھوٹ بولا ہے، جتنی غیبت کی ہے، اس تمام کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تھا۔ موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو، کہ انسان کیا ہے اپنا محاسبہ کرے، اپنا احتساب کرے کہ اس کی جو اب تک کی زندگی ہے کس طریقے سے گزری ہے، آیا آئندہ سال بھی ہم اسی طریقے سے گزاریں گے جیسے یہ سال ہمارا گزرا ہے، نافرمانیوں کے اندر، بے حیائی کے اندر، جھوٹ اور دغا اور فریب اور مکاری اور عیاشی کے اندر، اس تمام کے اوپر جو ہمارا سال گزرا ہے، آیا یہ 2022 کا جو سال شروع ہونے والا ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے انجام دیں گے یا ان نافرمانیوں اور کیا ہے نافرمانی اور معاصی کے اندر کچھ سدھار پیدا کریں گے؟ محاسبو قبل ان تحاسبو، کہ انسان کو چاہیے یہ تھا کہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے بارے میں سوچے، اپنی زندگی کا احتساب کرے کہ ہم نے جو زندگی گزار دی ہے نافرمانیوں کے اندر گزار دی ہے، اب آئندہ کی جو زندگی ہے اے اللہ ہم تیرے احکام کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق، تیری شریعت کے مطابق کیا ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اے اللہ ہم اس زندگی کو گزاریں گے۔ ہونا یہ چاہیے تھا۔ وَمُوتُوا قَبْلَ أَن تَمُوتُوا، روایت کے اندر آتا ہے کہ انسان کیا ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان ایک ڈائری لے کر کے آج بیٹھ جائے اور اس کے اندر دیکھے سال کے اندر کتنی نافرمانیاں کی تھی، کتنا جھوٹ بولا تھا، کتنا دھوکہ دیا تھا، کس کے ساتھ مکر و فریب کو انجام دیا تھا، اس تمام کو لکھے اور آئندہ سال کے بارے میں اس بات کا عہد کرے، عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ اللہ جو اس سال کے اندر میں نے نافرمانیاں کی تھی، مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی تھی، نافرمانی اور معاصی مجھ سے سرزد ہوئی تھی، یا اللہ آئندہ 2022 کے اندر میں عزم مصمم کرتا ہوں، پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ ان تمام کو چھوڑ دوں گا، ان تمام کو انجام نہیں دوں گا، اے اللہ تیری مرضی کے مطابق میں اس سال کو گزاروں گا۔ نبی کی تعلیم تو یہ ہے، شریعت کا مقصد تو یہ ہے، لیکن بھولا بھالا مسلمان کیا ہے جیسے ہی یہ رات آئے گی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں، نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں جن کا دین سے تعلق ہے، جن کا شریعت سے تعلق ہے، وہ بھی کیا ہے اس مبارکباد کو پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے نئے سال کی مبارکباد دینا شریعت کا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ شریعت کے اندر نئے سال کی مبارکباد دینا کیا ہے کہیں ملتا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی کے اندر 63 مرتبہ کیا ہے یہ نیا سال آیا ہے، لیکن کبھی نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے نئے سال کی مبارکباد کو پیش نہیں کیا ہے۔ لیکن کیا ہے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا سماج جا کہاں رہا ہے، ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، یورپ کے طریقے کو اپنا رہا ہے، لیکن مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے، مسلمان کی علامت و شوکت اور شان یہ ہے جہاں کہیں مسلمان جاتا ہے اپنے اثرات دوسروں کے اوپر چھوڑ کر کے آتا ہے۔ لیکن آج ہمارا ایمان، آج ہمارا اسلام، آج کا ہمارا نوجوان کیا ہے اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہمارا ایمانی لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کے اثر کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں ہیں یہ راستہ کہاں جا رہا ہے۔ ایک قوم بھاگی ہوئی اس راستے کے اوپر جا رہی ہے، ہمارے مسلمان قوم نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ بھاگ کر کے جا رہے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کوئی سوچے سمجھے فوراً وہ بھی وہاں کا رخ کر لیتا ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سی ذہانت ہے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ مسلمانوں میرے دوستو سوچو آج کا جو دن ہے، آئندہ جو دن آ رہا ہے اور جو یہ رات ہوگی ہمارے لیے خوشی کی نہیں ہے بلکہ غم کی رات ہے۔
غم کی کیا ہے سوچنا چاہیے. ہم نہ ایک زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے, موت کے ہم قریب ہو گئے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ تمام خرافات کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انجام دیتے ہیں, جس کو زبان پر لاتے ہوئے بھی کیا ہے شرم محسوس ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ دردناک عذاب کہاں پر ہوگا؟ اللہ نے 2 لفظ استعمال فرمائے ہیں, فی الدنیا, دنیا کے اندر بھی انہیں انجام بھگتنا پڑے گا. آج ہم دیکھ لیں جہاں کہیں مسلمان کیا ہے جائے ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے, خوار ہو رہا ہے, مسلمانوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے ہم نے غیروں کی تہذیب کو اپنایا ہے, غیرت کے کلچر کو اپنایا ہے. پھر دنیا کے اندر بھی رسوا ہوگا, دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا. وفی الآخرہ, اور آخرت کے اندر تو سوچنا ہی رہا ہے وہاں پر کتنا عذاب ہوگا. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم, دردناک عذاب ہوگا, دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا. اور نبی کریم علیہ السلام نے تو کیا ہے یہاں تک ہمیں تعلیم دی ہے. ایک مرتبہ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو دیکھا وہاں کے کیا ہے لوگ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کو. آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو بتایا کہ اس دن کے اندر یعنی 10 محرم الحرام کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے کیا نجات عطا فرمائی تھی, فرعونیوں سے کیا غلبہ عطا فرمایا تھا. اس خوشی کے اندر, اس نعمت کے طور کے اوپر کیا ہے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس نعمت کے تم سے زیادہ مستحق ہم ہیں, ہم انشاءاللہ آئندہ سال کیا ہے اس دن کا روزہ بھی رکھیں گے. اور روزہ ایک دن کا نہیں جس طریقے سے تم رکھتے ہو بلکہ ایک دن اور ملا کر کے روزہ رکھیں گے. تو آپ علیہ السلام نے غیروں کی مشابہت سے, غیروں کے کلچر کو اپنانے, غیروں کی تہذیب کو اپنانے سے کیا ہے عبادات کے اندر بھی منع فرمایا ہے کہ ہم ایک دن کا روزہ نہیں رکھیں گے جیسے یہودی رکھتے ہیں, بلکہ ایک کے ساتھ کیا ہے یا تو 10 کے ساتھ 9 کا ملائیں گے یا 10 کے ساتھ 11 کے ملائیں گے, یعنی 2 روزہ رکھیں گے. ہم تمہاری مشابہت کیا ہے اس کے اندر بھی اختیار نہیں کریں گے. یہ تو عبادت کا معاملہ تھا لیکن غیر قوم تھی, غیر لوگ تھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کے اندر بھی تمہاری مخالفت کریں گے. اب جو عبادت نہیں ہے, جو غیر دین ہے, اس کے اندر کیا کہنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے, جو جس قوم کے کلچر اور تہذیب کو تمدن کو اپناتا ہے, اس کا حشر کل قیامت کے دن انشاءاللہ اسی قوم کے ساتھ کر دیا جائے گا. اگر یہود کے طور و طریق کو اپنا رہا ہے یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, عیسائیوں کے طور طریق کو اپناتا ہے انہی کے ساتھ حشر ہو جائے گا. یورپ کے کیا ہے اور انگریزوں کے لباس اور تہذیب کو کلچر کو اپناتا ہے تو ان کے ساتھ حشر کر دیا جائے گا. اسی لیے نبی کریم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کے کلچر کو اپنائے گا, جس کی تہذیب کو اپنائے گا, اس کے تمدن کو اپنائے گا, طور و طریق کو اپنائے گا, اس کی رسم کیا ہے دیکھ کے مکہ کیا ہے اپنی زندگی کو اسی نہج کے اوپر ڈھالے گا, اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا. تو یہ جو رات ہے اس کے اندر خوشی کی نہیں ہے بلکہ غم کی رات ہے, سوچنے کا مقام ہے. ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے, آئندہ سال انشاءاللہ ہم اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے کیا ہے دین کے مطابق اس سال کو گزاریں گے. نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے تعلیم یہاں تک دی ہے, جب نیا سال مہینے کا چاند دکھتا تھا نبی کریم کی تعلیم کیا تھی, آپ کا حکم کیا تھا؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام وما توفیقی ربی وربنا اللہ. یہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا. جب مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی اور جب چاند دکھائی دیتا نبی کریم اس دعا کو پڑھتے, اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے کیا ہے امن و سلامتی کا ذریعہ بنا, اپنی رغبت کا کیا ہے اور رضا کا سبب بنا.
تعالیٰ خیر و برکت اس کے اندر عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ یہ نبی کریم کا معمول تھا، جب چاند دیکھے اور جب نیا سال شروع ہو تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس دعا کو پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، نہ کہ غیروں کے طریقوں کے مطابق کیا ہے لڑکے اور لڑکیاں مل کر کے کیا ہے پارکوں کے اندر جا رہی ہیں، سڑکوں پر اوپر گھوم رہی ہیں، نائٹ شو کے اندر ملوث ہے۔ وہ تمام خرافات کیا ہے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اس کو انجام دیتے ہیں۔ ایک ایمان والا کیا ہے اس کا تصور تو درکنار، سوچنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری تہذیب کے اندر کیا ہے آج کا نوجوان کیا ہے اس سے اتنا متاثر ہوا ہے، اتنا متاثر ہوا ہے کہ اپنی تہذیب کو بھول گیا ہے، اپنے کلچر کو بھول گیا ہے، اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی ہیں۔ میرے دوستو سوچنے کا مقام ہے، ہماری اولادیں جا کہہ رہی ہیں، ماں باپ کو چاہیے اپنی اولادوں کو روکیں، نوجوان لڑکیوں کو روکیں، اس رات کے اندر اور اس نائٹ شو کے اندر کیا ہے جانے سے، اس کی مبارکباد دینے سے ہمیں چاہیے اپنے اولاد کی دینی تربیت کریں، اس کی مبارکباد پیش کرنے سے بھی روکیں۔ دیکھیں نبی کی تعلیم نہیں ہے، شریعت کی تہذیب نہیں ہے، جب یہیں سے کیا ہے مبارکبادی شروع ہوتی ہے، بچے کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، بڑے ہو کر کے سمجھ آئے گی، لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز کے اوپر اس نے قدم رکھ دیا ہے، اب ماں باپ کو ٹھوکریں مارتا ہے، ماں باپ کے اوپر لاٹھیاں برساتا ہے، اب ماں باپ کو فکر ہوتی ہے ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے۔ اگر بگاڑنے کے اندر کیا ہے سب سے زیادہ بڑا جو ہاتھ تھا وہ تیرا تھا، اس نے جب مبارکباد پیش کی تھی، غیری تہذیب کو کیا ہے اس نے شروع کیا تھا، تو نے روکا کیوں نہیں تھا؟ اس کے اندر اولاد کا قصور نہیں ہے بلکہ ماں باپ کا قصور ہے، ماں باپ نے غفلت برتی ہے۔ آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ماں باپوں کو کیا ہے اولاد روٹوں کے اوپر نکال کر کے پھینک دیتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے ہم غیروں کے کلچر سے، غیروں کی تہذیب سے، غیروں کے تمدن سے اتنے متاثر ہوئے ہیں، اتنے متاثر ہوئے ہیں، اپنی تہذیب کو بھلا دیا ہے، اپنے کلچر کو بھلا دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اسلامی تعلیم کیا تھی؟ شریعت کا حکم کیا تھا؟ نبی کی تعلیم کیا تھی؟ نبی کریم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کلچر کو اپنائے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر کر دیا جائے گا۔ سوچنے کا مقام ہے، اس سے ہم بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بچائیں، نوجوان نسل کو بچائیں، ان کی دینی تعلیم کی تربیت کریں، انہیں اس بات سے روکیں کہ بیٹا یہ نئے سال کی مبارکباد دینا، کہ بیٹی یہ نئی سال کی مبارکباد دینا ہمارے نبی نے نہیں فرمایا ہے، ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے، غیروں کی تہذیب ہے، غیروں کا تمدن ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، شریعت نے حکم دیا ہے، اسلام نے حکم دیا ہے، مذہب ہمارا کیا کہتا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس تمام کو چھوڑ دینی چاہیے، اس طریقوں سے اولادوں کی تربیت کریں، انشاءاللہ اولادیں دین کے اوپر آئیں گی، نسلیں سدھریں گی، سماج سدھرے گا، معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نوجوانوں کو خاص کر کے کیا ہے اس بات کو سوچ کر کے کیا ہے اس سے رکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری الفت مدینے سے یوں